لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے ڈائریکٹ گروپ کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ میرے اس میسیج کو باقی تمام گروپس میں بھی شیئر کر دیں گے. میرا آج کا میسیج ایک امپورٹنٹ میسیج ہے جس میں آپ کے ساتھ کچھ خوشخبری بھی شیئر کروں گا. اس کو اینڈ تک سنیے گا اور بغور سنیے گا. آپ تمام احباب کے گاہے بگاہے سوالات آتے رہتے ہیں اور مجھے جب جب وقت ملتا ہے تو میں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اس کا جواب دیتا ہوتا ہوں. آج کا میسیج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. کچھ احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے سینئرز جو ہیں وہ چاہے بی فار یو کے ہوں یا کیشورز کے ہوں وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. اگر کسی نے اپنی آئی ڈی کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینی ہوتی ہے یا کسی کے پاس کوئی ڈاٹا وغیرہ کے کوئی کمی بیشی اگر ہو تو وہ اگر کسی پہلی بات یہ ہے کہ سینئر رابطے میں نہیں آتا اور اگر آتا بھی ہے تو وہ آگے سے ایک ہی بات کرتا ہے یار آج دن تک کبھی کسی کو ملا ہے چھوڑے پتہ نہیں ملتا بھی ہے کیا نہیں ہے. تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ کلیم سبمٹ نہ کروائیں. میں ایسے تمام احباب کو صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا تسلی رکھیں، تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں. یہ وہ تمام احباب ہیں چاہے وہ بی فار یو کے ہوں یا کیش ورتھ کے ہوں کہ جنہوں نے بی فار یو یا کیش ورتھ سے جو انہوں نے لگایا تھا ایٹ لیسٹ انہوں نے اتنا ضرور کما لیا اگر اس سے زیادہ نہیں کمایا ہوگا. لہٰذا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف میں صرف وہ ہے جس نے لگایا اور کما بھی نہیں سکا. پیسہ آپ کا ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. نہیں کلیم سبمٹ کرنا چاہ رہے ہیں اٹس اپ ٹو یو. اچھا کچھ ایسے بھی دوست ہیں کہ جنہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں کسی نے ڈی موٹیویٹ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں یار اللہ نے دینا ہوگا دے دیں گے، کلیم کر کے کیا کریں گے. تو میں ایسے تمام احباب سے جن کو یا تو لوگ روک رہے ہیں یا وہ اپنی مرضی اپنی ول اور ابش پہ اگر وہ کلیم سبمٹ نہیں کرنا چاہ رہے اٹس اپ ٹو یو. لیکن اب چونکہ کیس جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور جو چیز نظر آ رہی ہے فائنلی آپ کو پیمنٹس جو ہوں گی وہ وایا نیب ہی ہونی ہے. اور نیب نے صرف ان لوگوں کو کلیم دینے ہیں چاہے وہ کیش ورتھ کے ہوں تو چاہے وہ بی فار یو کے ہوں کہ جنہوں نے اپنے کلیم سبمٹ کیے ہوں گے. اگر کلیم سبمٹڈ نہیں ہے ادھر سے کورٹ کا ڈیسیژن آ جاتا ہے. اس وقت آپ لاکھ کوشش کریں تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. تو لہٰذا دس از دا ٹائم یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. فیصلہ آپ کا ہے. آگے چلنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو کہ اپنے پیسے لے چکے ہیں. وہ صرف ان کی ایک اچھل کود جو ہے وہ صرف گروپوں کی حد تک وہ رہنا چاہتے ہیں. ان کی مجبوریوں کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. وہ چونکہ کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف گروپوں میں ان کا کام ہے تقسیم پیدا کرنا. وہ گروپوں میں میسیجز کریں گے، یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائیں گے یا واٹ ایور از. وہ لوگوں کو ایک الگ سے ہی ایک نرالا رستہ دکھاتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس ایک سنگل ایگزامپل نہیں ہے نا کہ لوگوں کے پیسے بھی برباد کیے. کسی کو کہیں گے پولیس میں کیس کر دیں، کسی کو کہیں گے ایف آئی اے میں کیس کر دیں، کسی کو کہیں گے سول کورٹ میں کیس کر دیں. کوشچن از دس کہ کسی کو کوئی حاصل وصول ہوا نہیں. لیکن چونکہ ان کا اصل جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ لوگ تقسیم ہو جائیں، نیب میں کم سے کم کے جو ہے وہ کلیمز جائیں. تو فیصلہ پھر بھی آپ کا ہی ہوگا. اگر آپ ذاتی حیثیت میں کیسز کرنا چاہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو. اجتماعیت میں جانا چاہتے ہیں جہاں سب کو ملیں گے یقیناً آپ کو بھی ملیں گے. اور جو بھاشن میں سنتا ہوں یوٹیوب پہ ادھر ادھر وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. ان کے بھاشنس کو اگر دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کتنے پہاڑ توڑے ہیں گھر بیٹھ کے.
کہ بس پتہ نہیں انہوں نے کیا کر لیا کہ اب بس پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اگر ایسے اب آپ سے صرف اتنی ہی بات پوچھ لیں کہ آپ نے آج دن تک نیب میں کتنے کلیم سبمٹ کروائے ہیں، کتنے لوگوں کے آپ نے کیسز ویریفائی کروائے ہیں، تو پھر جواب آئیں بائیں شائیں ہوگا۔ گفتگو جب آپ ان کے سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی چیئرمین نیب سے اٹھ کے گئے ہوں، تو جبکہ اندر خانے کی جو کہانی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، ان کو اس کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے پاس خوشخبری نمبر 1، الحمدللہ الحمدللہ جب سے یہ دوبارہ سے ہم لوگوں نے کمپین چلائی تو اس کے رزلٹ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ تقریباً آج سے 5-6 دن پہلے کا اگر ڈیٹا ہم دیکھیں تو نیب میں جسے کہتے ہیں نا ویریفائڈ کلیم، اس کے لیے ایک ٹیکنیکل ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے، سیزر میمو جو ایشو ہوتا ہے، تو ایسے ویریفائڈ کلیمز کی تعداد جو ہے وہ آج سے 5-6 دن پہلے الحمدللہ 16,000 کو کراس کر چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا فگر نہیں ہے، اور باقی دھڑا دھڑ جو ہے وہ لوگوں کو اجاز صاحب کے تھرو جتنی بھی اپلیکیشنز گئی ہیں، اگر کسی کے کیس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو نیب والے جو ہے وہ کال کرتے ہیں۔ وہ کال پہ بھی مقصد یہ ہے کہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، تو ادارے کی جانب سے ایک انتہائی پازیٹیو رسپانس ہے، اور یہ تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب سیکنڈ خوشخبری کی طرف آ جاتے ہیں۔ لاسٹ ویک میں ہی ایک ہائی آفیشیل میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو ہمارے دیے گئے ثبوت ہیں، خاص طور پہ جو میرے پاس جو تھے، جتنے ہم لوگوں نے سبمٹ دیے ان کو، ان تمام ایویڈنسز کو انالائز کیا گیا، اور الحمدللہ 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 چونکہ وہ ثبوت ایسے ہیں جو ناقابل تردید ہیں، تو اب ادارہ چونکہ جو ایک قانونی راستہ ہوتا ہے، جو قانونی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کو فلفل کرنا لازم ہوتا ہے۔ ابھی ایک اور میٹنگ ہونی ہے جس میں قانونی لحاظ سے اس کو انالائز کیا جائے گا، اور یہ ڈیسیژن ہوگا ریگارڈنگ کیش ورتھ کہ کیا اس کا سیپریٹ ریفرنس ہوگا یا کہ سپلیمنٹری ریفرنس ہوگا۔ اب ایز پر نیو نیب لاس جو امینڈمنٹس جو ہوئیں، اگر اس کی روح سے دیکھا جائے تو ایک ریفرنس جو فائل ہو چکا ہو، انڈر ٹرائل ہو، تو اس کا سپلیمنٹری ریفرنس نہیں آ سکتا۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ چونکہ سیف صاحب کو ایس سی سی پی نے بین کیا تھا اور ان کو جرمانے بھی کیے تھے کہ وہ 5 سال تک کوئی ایسی کمپنی نہیں بنائیں گے، آلریڈی ان کے اوپر ایک ریفرنس چل رہا ہے، لیکن اسی بی فار یو کی کنٹینیوٹی میں ویسے تو انہوں نے بہت ساری کمپنیز بنائیں جو کہ نہیں چل سکیں، اور ان میں سے ایک ہے وہ سیکیور انیکس بھی تھی جس کی صرف ویب سائٹ بنی، اس کے اوپر ڈیٹا ٹرانسفر ہوا، لیکن جب پروفٹس ڈیلیور کرنے کا ٹائم آیا تو اس وقت وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اسی کی ہی کنٹینیوٹی میں کیش ورک بنی تھی۔ تو اب اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ آبویسلی جو نیب کے قانونی ماہرین ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا سپلیمنٹری ریفرنس ہو سکتا ہے یا کہ سیپریٹ ہو سکتا ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ اس کا ڈیسیژن ہونے والا ہے، اور پھر ایز پر لا جو ایک طریقہ کار ہے، چاہے وہ سپلیمنٹری ریفرنس ہو تو چاہے وہ سیپریٹ ریفرنس ہو، تو پہلی سٹیج ہوتی ہے انکوائری کی، تو انکوائری کے لیے سیف صاحب کو کال کیا جائے گا، اور انکوائری پھر بعد میں کنورٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں۔
اور اگر ناقابل تردید ثبوت موجود ہوں تو پھر گرفتاری عمل میں آتی ہے. تو دس از دا سچویشن. ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ آپ تمام احباب کی دعاؤں سے، میں پہلے بھی اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں، اب پھر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ کبھی ہم کہتے ہوتے تھے کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی، لیکن الحمدللہ الحمدللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی دعائیں رنگ لا چکی ہیں. اب فردر کتنا ٹائم لگتا ہے کرنے والی رب کی ذات ہے، کوشش ہماری ہے. میں ونس اگین تمام احباب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام احباب کہ جو کسی بھی وجہ سے انہوں نے بی فار یو یا کیش ورتھ کے کلیم ابھی تک سبمٹ نہیں کروائے ہیں، وہ فوری طور پہ اعجاز صاحب سے رابطہ کریں اور پہلی فرصت میں اپنے کلیمز جو ہیں وہ سبمٹ کروا دیں. ایسا نہ ہو کہ صرف آپ دیکھتے ہی رہیں کہ اچھا آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، یا کئی ایسے احباب بھی ہیں چونکہ ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر سبمٹ کر لیں گے، تو پھر اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا پہلی فرصت میں اپنے کلیم سبمٹ کرائیں. کچھ اور چیزیں بھی ہیں ڈسکس کرنے والی، آپ کو انفارم کرنے والی، لیکن میسج کافی طویل ہو گیا. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.